أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں تمام انبیاء علیہم السلام سے اپنی امتوں کے متعلق سوال کو ذکر کیا تھا کہ جب انہوں نے دین حق کی طرف اپنی امتوں کو بلایا تو ان کا جواب کیا تھا۔ اس عام سوال کے بعد اب آگے 110 سے لے کر آخر تک یعنی 9 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو میدان محشر میں سوال ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی نعمتیں اور خصوصی انعامات جو ان کی طرف کیے آیت مذکورہ میں، یعنی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے جو آیت نمبر 110 ہے، اب 110 سے آخر تک یعنی 9 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا میدان محشر میں اس کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے جواب کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی جو خصوصی نعمتیں ہوئیں اور جو مخصوص معجزات آپ کو دیے گئے ان کو ذکر کیا ہے۔ ان تمام سوالات سے وہاں تمام جو انسان ہیں ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج یہاں پر ہر کسی کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہوگا، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اس کے علاوہ کتب ہوں، ابدال ہوں، اولیاء کرام ہوں یا عام انسان ہوں، ظالم ہوں یا مظلوم ہوں، اسی طرح نیک ہوں یا بد ہوں، ہر ایک کو جب انبیاء علیہم السلام سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے تو پھر ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے۔ اور دوسرا منظر یہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو دکھلائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اور سوال جو آگے چل کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو جو آپ کے ماننے والے تھے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ آپ کو ہمارا شریک قرار دیں یعنی خدا بنا دیں یا آپ کو خدا کا بیٹا کہیں، کیا یہ آپ نے انہیں کہا تھا؟ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ سبحانک، اے رب تیری ذات پاک ہے شراکت سے بھی اور ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے بھی۔ سبحانک تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی جس بات کے کہنے کا حق ہمیں ہے ہی نہیں میں اس کی تعلیم کیسے دوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی براءت ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا انداز بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، چاہے بندہ چھپائے یا ظاہر کرے تو ہمارے دل کی بات بھی تو جانتا ہے۔ میں نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اگر تعلیم دی ہوتی یا انہیں یہ کہا ہوتا تو آپ باخبر ہوتے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
نہ انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو میں خدا کا بیٹا ہوں یا نعوذ باللہ میں خدا ہوں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی اس کو بھی ذکر کیا ہے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ تم عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، ہم دونوں کا رب یعنی پالنے والا، پیدا کرنے والا یہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام سے میدان محشر میں یہ سوال ہے، اور اب ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال و جواب ہے یا ان پر جو اللہ کی خصوصی نعمتیں اور انعامات ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ اب آیت کریمہ کا آپ ترجمہ دیکھیں، اب آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی تھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یعنی حضرت مریم، ان پر جو اللہ کی خصوصی نعمتوں کی بارشیں ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی وہ یہ کہ میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو یہود آپ کے دشمن ہو گئے، یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں کی، آپ کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، آپ کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، آپ علیہ السلام کو انہوں نے ملحد قرار دے کر، بے دین قرار دے کر، ان تورات کے احکام کو ختم کرنے والا قرار دے کر انہوں نے ان کے مصلوب کا حکم حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرما رہا ہے کہ جب اس طرح کے خطرات یہود کی طرف سے اور جو اپنے ماننے والے تھے ان میں سے بھی بہت سے حضرات جب آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی کا سارا بندوبست ان دشمنوں نے کر لیا تو اس صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام ہی آپ کو آسمانوں پر لے گئے اور آپ کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ تو پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ مزہ لو اور خوش ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کیا تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب تک آپ روئے زمین پر رہے وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور جب لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کیا، سولی دینے کا ارادہ کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو آسمان کی طرف لے کر آ گئے۔ اس کے بعد دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کا ایک خاص انعام آپ پر ہوا کہ آپ نے مہد میں، گہوارے میں، یعنی جو پیدائش کے ابتدائی دن ہیں ان دنوں میں آپ نے بات کیا، وکہلا، اور اسی طرح آپ یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ بات کریں گے۔ گود میں بات کرنا
یہ تو کمال ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتے ہی نہیں بولتا، بولنے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ابھی چند گھنٹوں یا چند لمحوں کے ہیں، اور ان کی والدہ جب شہر میں لے کر آئی ہیں اور ایک ہنگامہ اور شور مچا ہے کہ مریم یہ تو نے کیا کیا، تیرا باپ ایسا نہ تھا، تیرا بھائی ایسا نہ تھا، تیری ماں ایسی نہ تھی، دنیا بھر کے تانے ملے، تو اللہ نے ساری تعلیم دے کر بھیجا تھا کہ کرنا کیا ہے ایسے موقع پر، آپ کو خاموش رہنا ہے اور بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو قوم تو ویسے ہی ناراض تھی، اور جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی مہد میں ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گود میں بات کی، گہوارے میں جو بات کی، یہ تو انعام ہے، اس لیے کہ کوئی دوسرا بچہ کائنات کے اندر اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اتنی فصیح و بلیغ طریقے سے قوم سے مخاطب ہو اور ماں کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان تمام سے لوگوں کی زبان کو گنگ اور خاموش کر دے۔ لیکن بڑی عمر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وکہلا، یعنی 40 50 60 اس عمر کے جو لوگ ہیں، جو لمبی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے، ان کو کہل کہا جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ کیسے ہوا، یہ اللہ کا انعام کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ہر شخص جس کی زبان صحیح ہو، گونگا بہرا نہ ہو، تو وہ آدمی اس عمر میں تو بات کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جو بات کی ہے یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمبی عمر والا شخص بات کرتا ہے، یعنی نہایت ہی فصیح و بلیغ، نہایت ہی عاقلانہ کلام تھا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ کو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی حضرات سولی دے سکے نہ قتل کر سکے، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آسمان پر گئے ہیں تو آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے، اس عمر کو یعنی کہل کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف لے جائے گئے ہیں، آسمان پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن جہاں رفع سماوی کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اسی طرح مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی واپسی بھی ہوگی اور آپ آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کا ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کریں گے، اور آپ حیات رہیں گے، اور حیات رہنے کے بعد آپ شادی بھی کریں گے، اولادیں بھی ہوں گی، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی انتقال ہوگا۔ تو یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ آپ آسمان پر ہیں اور پھر اتنی لمبی مدت کے بعد پھر آنا اور اس دنیا میں آ کر ایک نظام قائم کرنا اور پھر کلام کرنا اور ساری چیزیں کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں بات کرنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اسی طرح واپسی پر لوگوں سے کلام کرنا یہ بھی اللہ کا انعام ہی ہے کہ آپ کو دنیا میں واپس بھیجا گیا اور آپ کے لیے یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد تیسری نعمت
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو کتاب کا، حکمت کا اور تورات و انجیل کا، ان تمام کتابوں کا علم عطا فرمایا یعنی تمام کتابوں کے پڑھنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی، اور بالخصوص تورات و انجیل کے علوم سے آپ کو آراستہ کیا گیا۔ یہ اللہ کا ایک بڑا انعام تھا۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کو ذکر کیا، یعنی چوتھی نعمت کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارا اٹھاتے، مٹی کا گارا لیتے اور اس کی شکل پرندوں جیسی بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جاندار پرندہ بن کر اڑ جایا کرتا تھا۔ یہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اور پانچواں معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا پانچواں انعام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور قبر والے کو مخاطب کر کے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے، چاہے سالہ سال پہلے انتقال ہوا ہو، وہ باہر آ جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد چھٹا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ بنی اسرائیلیوں نے جب آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، سولی دینے کا سارا نظام بنایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، ان دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھا، ان سے دور رکھا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور قوم کی طرف بھیجا، تو جو آپ کے دشمن تھے یعنی یہود حضرات، انہوں نے آپ کی دشمنی پر کمر کس لی اور یہ کہا کہ یہ کھلے جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ ہمارے دین کو برباد کرنے آئے ہیں، یہ تورات کو منسوخ کرنے، اسے باطل کرنے آئے ہیں، یہ ملحد اور نعوذ باللہ زندیق ہیں۔ یہ ان تمام کے تھے۔ اللہ فرما رہا اس وقت بھی جو یہ آپ کے دشمن تھے ان سے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو یہ یہاں پر اللہ نے 8 نعمتوں کو ذکر کیا ہے، لیکن غور کریں تو اللہ نے نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ یاد کریے اس نعمت کو جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر کیا۔ لیکن یہاں پر جتنی نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان میں نظر یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر نعمتوں کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ مثلا تورات یا زبور کا جو علم ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ پرندوں کو جو پھونک مارتے ہیں ایک مورتی جیسی بنا کر وہ اڑ جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، مردہ باہر نکل کر بھاگتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے جو آپ نے گود میں بات کی ہے، اس کا تعلق حضرت مریم سے بن جاتا ہے، اس معنی کر کہ حضرت مریم پر جو کچھ تہمتیں لگ رہی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے سے اور سارے معاملات جو ہیں اسے بیان کرنے سے، حضرت مریم پر جو زبانیں چل رہی تھیں وہ زبانیں بند ہو گئیں۔ تو یہ نعمت یقیناً حضرت مریم کے ساتھ ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر یہ انعامات ہے، اسی طرح حضرت مریم پر بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے منسلک ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹے پر تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹوں کے ساتھ ہونے والی اچھائی یا بیٹے کو ملنے والی جو نعمت ہے، ماؤں کے دل اس پر خوش ہوتے ہیں۔ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ ہم ہی کو تو مل رہا ہے۔ بچہ اگر کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو بچوں سے زیادہ والدین کو خوشی ہوتی ہے۔
یہاں پر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نظر تو آ رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا تعلق ان کی والدہ حضرت مریم سے بھی ہے، اس لیے کہ یہاں جو اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے انعامات کی جو بارش ہے، اس سے والدہ کو بشاشت، والدہ کو خوشی، والدہ کو لطف، یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں انعام ہیں، اسی طرح ان کی والدہ مریم کے لیے بھی انعام ہے، لہذا انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں ہیں ان میں سے 8 کو ذکر کیا ہے۔ ان نعمتوں کے ذکر سے ان حضرات کو ایک ڈانٹ ہے، ایک تنبیہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا، ملحد اور زندیق قرار دیتے ہیں۔ وہاں جب سوال کیا جا رہا ہے تو ایک طرح سے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ میرے اتنے محبوب بندے، میرے مقبول بندے، ان پر میں نے اپنی نعمتیں نچھاور کیں، انہیں طرح طرح کے معجزات ایسے دیے جو اور نبیوں کو نہیں دیے، اس کے باوجود تم ان کے دشمن ہیں۔ وہاں یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں یہودیوں کا کھول دے گا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ جس پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں، جس کو اللہ معجزات دے رہا ہو، اور اس کے تم دشمن بنو، اسے زندیق قرار دو اور قتل کرنے کے منصوبے اور پروگرام بناؤ، لہذا اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زجر و توبیخ۔ اس کے علاوہ اس میں نعمتیں 4 ذکر کی ہیں، لیکن نعمتیں 8 ذکر کی ہیں، اور ان 8 نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے 4 جگہ بِإِذْنِی 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 کا ذکر فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا گیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے میرے حکم سے، یہ کرتے تھے میرے حکم سے، یہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ یہاں جو بِإِذْنِی کا تکرار ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ معجزات یہ انبیاء علیہم السلام کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ معجزات اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر۔ اس معجزے میں نبی جو ہیں یہ مختار نہیں ہوتے کہ جب چاہیں، جس کے سامنے چاہیں، جیسے چاہیں ان معجزات کو دکھاتے پھریں اور لوگوں کو نظارہ کراتے پھریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام معجزات کے ظہور میں اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے۔ اللہ جب کہتا ہے تبھی یہ معجزہ انبیاء علیہ السلام دکھلاتے ہیں۔ انبیاء اپنے اختیار سے یہ چیزیں نہیں کر سکتے، اس لیے ہر جگہ بِإِذْنِی 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 کا تکرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو صحیح عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں غلو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔